بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ پروگرام صاحب بات میں. ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ ان کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے اور وہ ہر محاذ پہ ناکام ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے جو نئی اب صورتحال بن رہی ہے اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایم کیو ایم کا ایک کیس چل رہا ہے لندن پراپرٹیز کا، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ایم کیو ایم پاکستان نے جنرل ورکرز اجلاس بلا لیا ہے اور بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے بڑی غور و خوض جو ہے وہ مشاورے شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اس پہ بھی اور بہت ساری چیزوں پہ بات کریں گے. تو ناظرین، سب سے پہلے میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب کر لیں اور پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. کچھ آپ کو نئی خبریں، اس میں نئی اطلاعات، کچھ اچھا تجزیہ سننے کو مل جائے گا. آخر تک دیکھنے کے لیے میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا پروگرام جو ہے بہت ہی مختصر ہم رکھتے ہیں. تو 10-12 منٹ کا پروگرام ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی کم میں ہو. تو آپ ضرور آخر تک دیکھیے گا اور پھر اپنی رائے سے اور اپنے مشورے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ایک بار پھر یہی گزارش کہ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو آپ دیکھتے رہیے گا. تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف. دیکھیے، ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر محاذ پہ مسلسل ناکام ہو رہے ہیں اور ان کا لانگ مارچ بھی کامیاب نہیں ہوگا، دھرنا بھی کامیاب نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے تو پنڈی جانے کا اعلان کیا، پھر کہا میں اسلام آباد بھی جاؤں گا. تو وہ کس طرح ہیلی کاپٹر باقاعدہ آج وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی چارٹرڈ پلین استعمال کر رہے ہیں. چارٹرڈ پلین کے ذریعے جو ہے وہ اسلام آباد آئے اور پھر ہیلی کاپٹر. اور آپ دیکھیے یہ سارا، اب تو وہ وزیر اعظم بھی نہیں ہے. مطلب وہ آپ ابھی تک جو ہے اپنے آپ کو وزیر اعظم ہی سمجھے ہوئے ہیں اور وہ کسی طرح نیچے اترنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ ایک عوامی رہنما بننے کو تیار ہی نہیں ہے. عوامی رہنما تو ریل میں بھی سفر کرتا ہے، پیدل بھی سفر کرتا ہے، بائی روڈ بھی سفر کرتا ہے. لیکن عمران خان صاحب تو آج بھی چارٹرڈ پلین، ہیلی کاپٹر، اور عوام کو جو ہے وہ سڑکوں پہ وہ بیچارے. تو خیر، عوام تو آپ کو پتہ ان کا اپنا ایک فین کلب ہے اور لوگ ذرا گانا وانا سننے، ڈانس وانس دیکھنے اور اچھے چہرے دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو اس طرح ان کا تھوڑا بہت دو. لیکن اب عمران خان صاحب، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ان کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے. اب عمران خان صاحب نے خود یہ تسلیم کر لیا ہے، اعتراف شکست کر لیا ہے کہ وہ مطلب ناکام ہو گئے ہیں. اب وہ نئی سیاست، اب دیکھیں، سیاست تو اسمبلیوں میں ہوتی ہے، الیکشن لڑے جاتے ہیں. وہ تو الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی سے تو پہلے ہی باہر ہو چکے تھے. استعفے دینے کے بعد بھی جب ان کے استعفے منظور ہونے لگے تو اس پہ بھی ان کو اعتراض ہوا کہ جی استعفے کیوں منظور ہو رہے ہیں ہمارے. پھر استعفے دینے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے 6 مہینے قبل آپ نے استعفے دے دیے قومی اسمبلی کی نشست سے، لیکن آپ کے لوگ آج تک جو بحیثیت ایم این اے، بلکہ جو وزیر تھے 6 مہینے پہلے تک، وہ آج تک جو ہے وہ سرکاری مراحتیں حاصل کر رہے ہیں. جن کو سابق ہوئے، جن وزیروں کو سابق ہوئے 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، وہ سرکاری رہائش گاہ بھی، گاڑیاں بھی، اور ایم این اے کی حیثیت سے ٹکٹ بھی. پھر جب ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، اپنی ہی جس سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہوتا ہے تو اس پہ پھر ضمنی الیکشن لڑ لیتے ہیں اور پھر استعفیٰ دے دیتے ہیں. اب عمران خان صاحب اتنے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کو اب اپنا کوئی مستقبل سیاست میں نظر نہیں آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی سے تو پہلے ہی باہر تھے، اب کہا جی میں صوبائی اسمبلیوں سے بھی باہر آ جاؤں گا. بھائی کیا کر لیں گے باہر آ کے؟ یہی ہے نا کہ آپ ملک میں ایک انارکی، ایک جو بے یقینی کی کیفیت موجود تھی آرمی چیف کے حوالے سے، آپ نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے آپ نے جو ہے 6 مہینے تک لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا اور اپنی مرضی آپ چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی، اور پورا ملک جو ہے ایک ایسی ہیجانی کیفیت کا شکار رہا. اور آج بھی یعنی آپ کسی طرح ملک کو جو ہے وہ ٹریک پہ چلنے نہیں دینا چاہتے. اور بھائی جیسی تیسی بھی حکومت ہے، آئین کے مطابق ہے. مطلب جس طرح آپ حکومت میں آئے تھے، آپ حکومت میں رہے، یہ آئے ہیں 1 سال یا 4-6 مہینے 8 مہینے، اور ان کو مطلب اب آپ نے ایک نیا بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میں بس اسمبلی سے.
تو پھر کیا سیاست کیا ہوگی؟ اس کا مطلب آپ بھاگ رہے ہیں. اب آپ ہر محاذ پہ ناکام ہونے کے بعد اب آپ میدان چھوڑ دیا آپ نے, اب آپ میدان سے بھاگ رہے ہیں آپ. تو دیکھیے عمران خان صاحب, آپ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, آپ کی یقیناً مقبولیت بھی ہے, لوگ ابھی بھی بڑے پیمانے پر آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب آپ چاہے کتنے بھی غیر مقبول ہو جائیں, کچھ لوگ یا کچھ چند ہزار لوگ تو آپ کے ساتھ ہوں گے. وہ تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی پارٹی بھی ہوتی ہے, اس کا جب لیڈر جاتا ہے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں, تو وہ مقبولیت چاہے وہ, اب دیکھیے جماعت اسلامی الیکشن نہیں جیتتی کراچی سے, سینسس کا کون سا مینڈیٹ, پنجاب میں کون سا بڑا مینڈیٹ کبھی آج تک لیا, لیکن بہت بڑی پارٹی ہے, لوگ اس کے ساتھ ہیں, ووٹرز بھی ہیں. تو اس طرح لوگ آپ کے بھی ساتھ تو رہیں گے, لیکن آپ ان کو جھوٹ بول کر, جھوٹا بیانیہ دے کر ان کو آپ ایک ایسا اس میں رکھنا چاہتے ہیں, ایک خوابوں کی دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں, اور آپ ان کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے, تو کم از کم یہ ملک میں جو نیا بحران آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں, تو کم از کم آپ ان ساری چیزوں سے باہر آئیں, ملک کو چلنے دیں. ملک آپ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ہونے والا ہے, بھئی آپ کی یہ خواہش ہے, آپ کی یہ خواہش ہے, اور بار بار آپ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. تو ملک ڈیفالٹ ہو کے, اگر ملک اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہو گیا, اور آپ اس میں اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں بار بار یہ بات کہہ کے, دنیا کو بھی بتا رہے ہیں, تو آپ یہ کون سی قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے اب یہ تو بات خود عمران خان صاحب نے ثابت کر دی کہ وہ ہر محاذ پہ ناکام ہو چکے ہیں, اور اب وہ قومی اسمبلی کے بعد صوبائی اسمبلی سے بھی باہر آ رہے ہیں, مشاورے شروع کر دیے. لیکن اس کے جواب میں بہر سیاسی پارٹیاں موجود ہیں, ان کے مخالف ایسا نہیں کہ پارٹیاں, ان کا اپنا بھی ایک حلقہ اثر ہے, ان کی اپنی بھی ایک سیاسی طاقت ہے. تو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں بھی اور کے پی کے اسمبلی میں بھی وہ جلد تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لے آئیں گے, اور اس کے بعد جب تحریک عدم اعتماد جب داخل ہو جائے گی تو وزیر اعلیٰ یا گورنر اسمبلیاں کیسے توڑیں گے؟ پھر دیکھیے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ باقاعدہ سمری دیتا ہے, گورنر اسمبلیاں توڑتا ہے, تو پنجاب کا گورنر تو نون لیگ کا ہے, کیسے اسمبلیاں توڑنے دے گا؟ اور وہاں پر پہلی بات تو یہ کہ مونس چلائی نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن چودھری پرویز الہی جن کو بڑی مشکل سے اقتدار ملا ہے, وزیر اعلیٰ بنے صرف 8 سیٹوں پر, وہ کیسے وزارت اعلیٰ چھوڑ دیں گے؟ اور اگر چھوڑ دیں گے تو دوسرے لوگ تیار ہیں. پی ٹی آئی کی ارکان صوبائی اسمبلی پنجاب کی بڑی تعداد تیار ہے, مسلم لیگ نون کی پہلے ہی وہاں پہ ایک اچھی خاصی اکثریت موجود ہے, اور پھر قاف لیگ کے لوگ بھی آ جائیں گے, تو وہاں نئی حکومت بن جائے گی. اور یہی کوشش کے پی کے میں ہو رہی ہے. لیکن عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس وزارت عظمیٰ کی کرسی نہیں ہے, تو میرے کسی آدمی کے پاس نہ پنجاب میں اقتدار ہو, نہ کے پی کے میں اقتدار ہو, نہ کسی گلگت بلتستان آزاد, مطلب وہ چاہتے ہیں میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہ ہو. تو آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقیناً اس کے نتیجے میں, اور عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی میں بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ ان سے ناراض بھی ہیں, لیکن وہ ظاہر اظہار اس طرح نہیں کر رہے, لیکن وہ پی ٹی آئی چھوڑنے پر آمادہ ہے. اور آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی میں زیادہ تر لوگ تو وہ پرندے تھے جو مختلف گھونسلوں سے اڑ کر یہاں آ کے پناہ لیے ہوئے تھے, تو ان کو تو اڑنا ہی ہے. تو وہ جب دیکھیں گے کہ یہاں تو دال نہیں گل رہی ہے, اسمبلیوں سے بھی استعفے ہو رہے ہیں, تو ہم باہر تو سیاست نہیں ہوتی ہے, سیاست تو اسمبلیوں کے اندر ہی ہوتی ہے. تو آپ کس قسم کی سیاست آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کب تک آپ دھرنے, لانگ مارچ, مطلب اس سے آپ اسمبلی میں تو رہیں, اسمبلی سے کیوں, اسمبلیوں سے نکلنے کا مقصد ہے آپ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. تو یہ تو بات عمران خان صاحب کی ہو گئی, اور جو ہم نے پہلے بھی کہا کہ اب ان کی سیاست جو ہے وہ اختتام پذیر ہے, اور وہ اس طرح احتجاجی سیاست ہی بس وہ کرتے رہیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں دوسری طرف, جو ایک لندن میں این کیو ایم کی پراپرٹیز کا کیس چل رہا ہے, اس حوالے سے ہمارے یہاں سے جو وفاقی وزیر ہیں جن کا این کیو ایم پاکستان سے تعلق ہے, امین الحق صاحب, وہ ان کی طرف سے وہ کیس دائر کیا گیا. تو یہ ایک بات بڑی اس میں یہ آئی ہے, جو متحدہ کے جو ذرائع بانی متحدہ جو ہیں الطاف حسین صاحب کے, اور وہاں بھی کہ جناب اگر وہ پراپرٹی موجودہ این کیو ایم پاکستان کی ہوتی تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو گوشوارے جمع کرائے جاتے ہیں پارٹی کے اثاثوں کے حوالے سے, تو اس میں وہ اس کا اندراج کراتے. اب ایسی کوئی پراپرٹی جس کا الیکشن کمیشن میں اندراج ہی نہیں ہے,
ایم کیو ایم پاکستان نے وہ گوشواروں میں اندراج ہی نہیں کرائے، اس پہ وہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر دیکھیے ایم کیو ایم لندن کا کوئی وجود نہیں ہے، ایم کیو ایم لندن تو ہے ہی نہیں، ایم کیو ایم تو ایک ہی ہے. اور جب ایم کیو ایم کے قائد گزشتہ 30 سال سے ملک سے باہر ہیں، اور وہ ملک سے باہر رہتے ہوئے بھی بحیثیت بانی اور قائد ایم کیو ایم ایک ہی ہے، جس کے قائد، جس کے بانی الطاف حسین ہے. اور الطاف حسین 30 سال سے ملک سے باہر ہیں، تقریباً 30 سال سے. اس کے باوجود وہ لندن سے جو ہے وہ بحیثیت قائد پارٹی چلاتے رہے ہیں، پارٹی کامیابی کے ساتھ چلتی رہی ہے. اب اگر انہوں نے جو لندن میں پراپرٹیز تھی، جو ایم کیو ایم کو پوری دنیا سے، جو ظاہر ہے کہ ان کو جو ان کے لوگ ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ انہیں چندے دیتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، جس سے پارٹی چل رہی تھی، اور اس وقت بڑے پیمانے پہ، اور آج بھی وہ کسی نہ کسی طرح ہو رہا ہے. اور یہاں پہ وہ بہت سارے فلاحی کاموں کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھالے بھی جمع کرتے تھے. تو یہاں اس وقت کام ہوتا تھا، باقاعدہ غریبوں کے لیے مفت بازار لگتا تھا، غریبوں کو بہت بڑے بڑے آئٹم جو تصور نہیں کر سکتے وہ دیے جاتے تھے، بڑے لاکھوں کروڑوں روپے کی اشیاء جو ہے وہ ان میں بانٹی جاتی تھی. بہرحال ایم کیو ایم پاکستان جو 2016 میں 22 اگست کے واقعے کے نتیجے میں عمل میں آئی، تو اس کی تو جو پراپرٹی جو پاکستان میں تھی وہ تو انہوں نے ہتھیا لی. جتنے بھی ایم کیو ایم کے دفاتر تھے وہ ہتھیا لیے، جس میں بہادر آباد کا وہ. تو ایم کیو ایم وہی ہے، ایک ہی ہے، جس کے بانی اور قائد الطاف حسین ہیں. لیکن 16 اگست کے بعد، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے ایک پارٹی کے سربراہ کو جو ہے نکال دیا پارٹی سے. یہ کیسے ممکن ہے؟ پارٹی کے بانی کو، پارٹی کے سربراہ کو کہا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ نے اس کے بعد اس کے تمام اثاثوں پر جو پاکستان میں تھے، کراچی، حیدرآباد میں تھے، ان پر آپ نے قبضہ کر لیا، پارٹی پہ قبضہ کر لیا، پارٹی کے جھنڈے پہ قبضہ کر لیا، پارٹی کے انتخابی نشان پہ قبضہ کر لیا. اور ظاہر ہے کہ جو طاقتور حلقے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں ایم کیو ایم کے خلاف جو بیانیہ بنایا گیا، وہ جی بوری میں بند لاشیں مل رہی ہیں، وہ جی بھتہ ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، اور بڑا. تو آپ دیکھیے الطاف حسین تو 30 سال سے کراچی آئے نہیں، پاکستان آئے نہیں. تو یہ بوری میں بند لاشیں کون دے رہا تھا، یہ بھتے کون لے رہا تھا، یہ دہشت گردی کون کر رہا تھا، اور وزارتوں میں کون تھا، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر کون تھے، ناظم اور ٹاؤن ناظم کون تھے، وہ تو یہیں تھے سارے. تو یہ جتنی بھی جو رشوت یا کرپشن، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، الطاف حسین کا تو اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو ملک میں 30 سال سے ہے ہی نہیں. تو جو لوگ یہاں انچارج تھے، جو پارٹی کو چلا رہے تھے، جن کے پاس تمام تر پارٹی کے وسائل تھے، عہدے تھے، مراعاتیں تھیں، سرکاری ادارے تھے، وہ ذمہ دار ہیں. لیکن ان کو تو آپ نے معاف کر دیا طاقتور حلقوں نے، بلکہ ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیے، ہم آپ کو جو ہے مزید طاقت دیتے ہیں اور آپ سیاست کیجئے. تو اصل قصوروار بھتہ خوری میں، دہشت گردی میں، لوٹ مار میں، کرپشن میں وہ لوگ ہیں جو یہاں موجود تھے، پاکستان میں ایم کیو ایم کو چلا رہے تھے، 90 سے چلا رہے تھے. الطاف حسین تو لندن میں بیٹھ کے صرف ان فیصلوں کی توثیق کرتے تھے رابطہ کمیٹی کے. تو الطاف حسین اس وقت بھی ایم کیو ایم چلا رہے تھے اور لندن سے ہی چلا رہے تھے. اور جو یہاں ذمہ دار تھے وہ یقیناً ان کی قیادت میں سارے کام کر رہے تھے، لیکن بہت ساری چیزوں کا تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. لندن کتنی نظر رکھے گا آدمی، ایک انسان ہے تو کتنی نظر رکھے گا. تو یہاں بہت سارے معاملات لوگ کر رہے تھے، لیکن جو لوگ بھی یہ سارے معاملات کر رہے تھے وہ تو جیسے کہنا چاہیے کہ ان کو تو سر پہ بٹھا لیا. ان کو تو انہوں نے الگ پارٹی بنائی تو الگ پارٹی میں بھی ان پہ سر پہ ہاتھ رکھ دیا گیا، ان کو وسائل بھی دیے گئے اور ان سے کہا گیا ہم آپ کو سیٹیں بھی دلائیں گے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ الطاف حسین کو مائنس کرنے کے بعد نہ تو ایم کیو ایم پاکستان کی کوئی حیثیت رہی، نہ ایم کیو ایم سے نکلنے والے جو لوگ تھے جنہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور بہت بڑے بڑے دعوے کیے، اور اتنے بڑے دعوے کیے کہ جی ہمارا تو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا اور سندھ کی فلاں، اور پورے پنچایت ان کا ایک کونسلر بھی نہیں ہوا، ایک سیٹ نہیں ملی ان کو ایم این اے ایم پی اے کی. تو اب دیکھیں سوچنا چاہیے کہ دیکھیں آپ زیرو تھے، آپ کو ہیرو جس شخص نے بنایا، اگر آپ اس کو مائنس کر دیں گے اس کے بغیر آپ زیرو رہیں گے. اور آپ کو یہ جو 6-7 سال کا عرصہ ملا،
جب سے آپ نے بانی متحدہ کو جو ہے وہ اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور پارٹی پہ قبضہ کر لیا، اور آپ کو طاقتور حلقوں کی تمام تر طاقت حمایت حاصل تھی، اس کے باوجود بھی آپ کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ نہیں پیش کر سکے کسی بھی الیکشن کے اندر۔ اور اب ایم کیو ایم پاکستان کو جو ایک اکٹھا گروپوں کو کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایم کیو ایم پاکستان جو بھی اس کی اس وقت پوزیشن ہے وہ کہ یہ اس وقت ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں اور الیکشن میں انہیں کچھ مل سکے، لیکن بہرحال سیاست میں ہیں، الیکشن تو لڑنا ہے، میدان تو خالی ہے۔ تو ایم کیو ایم پاکستان نے جو ایک جنرل ورکر اجلاس بلانا تھا، جو ڈیو تھا، اور وہ عید یعنی بقرعید جو تھی اس کے بعد ہونا تھا، فاروق ستار کی آمد ہونی تھی، لیکن اس کے بعد سے فاروق ستار کی آمد بھی رک گئی، بلکہ انہوں نے الگ ایک الیکشن، ضمنی الیکشن لڑ لیا۔ اور اب ایم کیو ایم پاکستان کا جو جنرل ورکر اجلاس ہے وہ 30 نومبر بدھ کو جو ہے وہ بہادر آباد جو عارضی مرکز ہے اس کا وہاں جو جگہ ہے، وہاں پہ جو گراؤنڈ ہے وہاں وہ بلا لیا گیا ہے، اور تمام ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز اور جتنے ذمہ داران ہیں، وزراء، سب کو جو ہے اس میں جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ لیکن ابھی تک وہ جو ایک اطلاعات تھی کہ جی فاروق ستار صاحب کا معاملہ حل ہو گیا ہے اور وہاں ان کو قبول کر لیا جائے گا اور ان کے لیے جگہ بن گئی ہے اور قائم مقام کنوینر ہو جائیں گے خالد مقبول، تو ابھی تک اس جنرل ورکر اجلاس میں فاروق ستار کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ فاروق ستار آج کے دن گجرات میں ہیں، کسی نجی تقریب کی شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں، کل پیر کو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کراچی واپس آ جائیں گے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کا جو ایک اجلاس بلا لیا فاروق ستار نے بھی، ظاہر ہے وہ بھی وہاں پی آئی بی میں اپنے کل مشورے کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 30 نومبر کے اجلاس میں فاروق ستار جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، اور 30 نومبر کے اجلاس میں یعنی جو اس وقت پوزیشن ہے ایم کیو ایم پاکستان میں، بڑی ناراضگیاں ہیں ذمہ داروں کے اندر بھی، رابطہ کمیٹی کے اندر بھی، کارکنوں کے اندر بھی، تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ 30 جو جنرل ورکر اجلاس ہوگا اس میں کیا ہو جائے، کون ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور کون اپنی بات منوانے کے لیے، یا اور بہت سارے مطالبات اس طرح کی، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی طرح، چونکہ بہت ساری جو ہے وہ کھچڑی پک رہی ہے ایم کیو ایم پاکستان میں بھی۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو 22 اگست 2016 کے بعد سے طاقتور حلقوں کی جانب سے، پنڈی کی جانب سے چلائی جا رہی تھی، اور یہ خود کہتے ہیں ایم کیو ایم والے کہ جی ہم تو انہوں نے ہی کہا تھا، اور وہ پی ٹی آئی میں بھی اسی لیے گئے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی، ظاہر پی ٹی آئی نے تو ان کی نشستیں چھینی تھی۔ یہ بعد میں ہم نے تو اس وقت بھی ان کو کہا تھا، جب عارف علوی وہاں ووٹ لینے آئے تھے، وہاں میں نے سوال کیا تھا کہ بھئی آپ پی ٹی آئی میں کیوں جا رہے ہیں، کیا ملے گا آپ کو، صرف 2 وزارتیں، لیکن وہ بعد میں بتایا گیا کہ جی ہم تو مجبور تھے، ورنہ ہمارے خلاف بڑا کوئی سخت آپریشن ہو جاتا، اور ہم سے تو یہی کہا۔ تو وہ ایم کیو ایم پاکستان جو کہیں اور سے چلائی جا رہی تھی، اب وہاں کا نمائندہ یہاں سندھ کے ایک بڑے سرکاری گھر کا جو ہے سربراہ بن گیا ہے۔ تو اب جو اس وقت ایم کیو ایم کی پوزیشن ہے وہ بہادر آباد سے نہیں چلائی جا رہی ہے، ایم کیو ایم پہلے بھی نہیں چلائی جا رہی تھی بہادر آباد سے، پہلے بھی کہیں اور سے چلائی جا رہی تھی، اب ان کا نمائندہ سندھ کا ایک بڑا سرکاری گھر ہے اس کا سربراہ، تو اب وہ ایم کیو ایم جو ہے اس وقت ایم کیو ایم پاکستان سندھ کے اس بڑے سرکاری ہاؤس سے چلائی جا رہی ہے، سارے فیصلے وہاں ہو رہے ہیں، اور بس وہ بدل گیا کہ پہلے وہاں سے تھے، پنڈی سے ہو رہے تھے، اور اب وہ چونکہ یہاں ایک سندھ میں ایک نمائندہ ان کا ظاہر انہوں نے وہ کر دیا، تو اب یہاں سے سارے، تو اس وقت نہ تو خالد مقبول کی کوئی وہ ہے، ٹھیک ہے چھوٹی موٹی چیزیں سارے اجلاس تو وہی کریں گے، اور باتیں اور بیانات اور تقریریں تو وہی کریں گے، لیکن فیصلے وہ ایک بڑے سرکاری ہاؤس میں ہو رہے ہیں، اور اس طرح ایم کیو ایم کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو ایک بڑے سرکاری گھر سے باقاعدہ چلایا جا رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ بڑے سرکاری گھر کا عہدے کا فیصلہ ہوا ہے، عہدے پہ مطلب براجمان ہوئے ہیں ایک شخصیت، تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ عامر خان جو ہے وہ بالکل سرگرم نہیں ہے، اور عامر خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت بھی پاکستان میں شاید نہیں ہے، یا آتے جاتے رہتے ہیں، اور وہ کسی ایکٹیویٹی میں نہیں ہے، اور ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کچھ عرصے تک ذرا سا اپنے ذاتی جو بھی ہے کاموں واموں میں رہیں، اور پارٹی میں ان کی اتنی وہ نہیں ہے۔ تو عامر خان اس طرح، اور جو بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گرابہ بھی ہیں،
پھر پیپلز پارٹی سے جو MQM اتحاد کرنے جا رہی ہے، یا پیپلز پارٹی سے کچھ کابینہ میں حصہ یا ایڈمنسٹریٹرشپ کا معاملہ تھا KMC کی، تو اس میں بھی بڑی رابطہ کمیٹی میں بہت زیادہ جو ہے وہ اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ کہتی ہے پیپلز پارٹی تو ہماری اصلی دشمن ہے، پیپلز پارٹی سے آپ دوستی کیسے کر رہے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی سے دوستی کرنے کے بعد آپ یہ بتائیے جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو لوگ آپ کا کیا حل کریں گے؟ کہ جس پیپلز پارٹی نے ہمارے سارے تمام تر وسائل جو ہے وہ چھینے ہوئے ہیں، اور جس کو کراچی سے جو ہے وہ 95% جو ہے وہ سندھ حکومت کو جو ٹیکس ملتا ہے، تو وہ سندھ حکومت کراچی اور حیدرآباد کو کیا دے رہی ہے؟ تو لوگ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے تو خوش نہیں ہیں. تو اسی لیے جو MQM کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ 10 12 15 لوگوں کا ایک گروپ ہے جو پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ تاکہ سرکاری امارات مل جائیں، سرکاری عہدے مل جائیں، لیکن جو ایک بڑی تعداد ہے وہ اتحاد نہیں چاہتی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جنرل ورکرز اجلاس جو 30 نومبر کو، اس میں کیا ہوتا ہے. فاروق ستار جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، اور MQM بلدیاتی الیکشن کے لیے ظاہر ہے کاغذات نامزدگی تو پہلے ہی جو ہے وہ جمع کرائے جا چکے تھے، اور ابھی تک یہ خلا موجود ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے، اور سوشل میڈیا پر بھی اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن، اگر الیکشن کمیشن منصفانہ انتخابات کرانا چاہتا ہے تو منصفانہ انتخابات کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں نہ ہوں. اب اگر ایک سیاسی جماعت کے قائد کو آپ نے جو ہے وہ غیر اعلانیہ طور پہ جو ہے وہ سیاست سے باہر کیا ہوا ہے، تو اس کے بغیر الیکشن تو مذاق ہی ہوں گے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کاغذات نامزدگی کا ایک اور موقع دے، تاکہ جو لوگ کاغذات نامزدگی کسی ڈر، خوف، ریاستی جبر کی وجہ سے جمع نہیں کرا سکیں، ان کو ایک جمع کرانے کا موقع ملے، اور تاکہ یہ بات نہ ہو کہ جی ان کو موقع نہیں دیا گیا. دیکھیں، موقع ضرور آپ کو دینا چاہیے کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں، پھر عوام جو چاہے فیصلہ کرے، عوام پہ چھوڑ دیں. لیکن ان کو جو ہے وہ پابند سلاسل کر کے، یا ان کو سیاست سے باہر کر کے، اگر آپ اپنے من پسند لوگوں کو اگر الیکشن لڑنے کا موقع دیں گے، اور جو آپ کو پسند نہیں ہے اس کو آپ باندھ کے ایک طرف بٹھا دیں گے، ہاتھ پیر باندھ کے اس کو بٹھا دیں گے، تو یہ الیکشن نہیں ہوگا، منصفانہ الیکشن نہیں ہوگا. تو الیکشن کمیشن کو بھی اس حوالے سے، اور جو ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. اور چونکہ فوج کا ظاہر ہے کہ بار بار یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے اب مداخلت نہیں کرنی ہے، اور اب ہم نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل ہی رہیں گے، وہ کہ اور اب اس بات کا عمران خان صاحب کو بھی یقین آ گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد ان کی ساری امیدیں جو ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں. ان کو ایک چھوٹی موٹی جو ایک امید کی کرن تھی کہ شاید ان کو کہیں سے کچھ سپورٹ مل جائے گی، تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں بھائی، نئے جو آئے ہیں وہ تو اب انہوں نے واقعتاً اس بات کا عہد کر لیا کہ اب وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اب سیاستدان جو چاہے کریں، وہ سیاستدان اچھا کریں، برا کریں، جیسا بھی کریں، مطلب وہ مداخلت نہیں کریں گے. جب عمران خان صاحب کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کی تو اب، کیونکہ وہ تو سیاست میں آئے ان کی سپورٹ سے تھے، وہ تو سیاستدان بنے ان کی سپورٹ سے تھے، وہ تو حکومت بھی ان کی سپورٹ سے ملی تھی. تو اب وہ یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کیوں نہیں سپورٹ کیا، PDM کو کیوں مسلط کر دیا، میری حکومت چاہتے تو آپ بچا سکتے تھے، مداخلت کر سکتے. تو آج بھی ان کی خواہش، لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی اب یہ مداخلت نہیں کرتے سیاست میں، یہ بالکل نیوٹرل ہو گئے، تو اب میرا تو سیاست کرنے کا جو ہے وہ میں کیسے سیاست کروں، میری سپورٹ ہی نہیں ہے کوئی. جو عوام کی تھوڑی بہت سپورٹ ہے وہ اتنی سپورٹ نہیں ہے جس کے نتیجے میں پورے ملک کا تختہ الٹ دوں. تو وہ اسی لیے انہوں نے یہ مایوسی کا اظہار کیا ہے، اسمبلیوں سے باہر آنے کا اظہار کیا ہے، اور سیاست سے باہر ہو گئے وہ. اور ظاہر جب آپ اسمبلی میں نہیں ہوں گے تو کیسی سیاست ہوگی. اور الیکشن آپ چاہتے ہیں کہ جی فوراً الیکشن ہو جائیں، تو فوراً کیوں ہو جائیں، آپ کی مرضی سے کیوں ہو جائیں، یہ تو بڑا آپ انتظار کر لیں. اور اب آپ خود بھی کہہ چکے ہیں، تو کوئی جب بھی الیکشن ہوں گے اور بیٹھ کے بات کریں سیاسی حکومت سے، بجائے اس کے کہ فوج سے یہ کہیں کہ جی آپ مداخلت کریں اور الیکشن کریں. فوج تو الیکشن نہیں کرائے گی. فوج حکومت کے کہنے پہ صاف و شفاف الیکشن کرانے کے لیے نگرانی ضرور کر سکتی ہے، لیکن آپ کو الیکشن کرانے کے لیے بھی سیاسی حکومت کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا، مذاکرات کرنے پڑیں گے. کچھ لو کچھ دو، آگے پیچھے کچھ 2-4 مہینے وہ کہیں، 2-4 مہینے آپ کہیں. الیکشن آپ کو سیاسی حکومت دے گی، سیاسی حکومت سے لیں، اور اس طرح اپنے آپ کو آپ سیاست سے باہر نہ کریں. اس طرح آپ سیاسی خودکشی آپ کر رہے ہیں.
تو اگر یہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کو اتنا مایوس ہو گئے ہیں، ہر طرف سے آپ کو بالکل ایک اندھیرا نظر آ رہا ہے، تو آپ سیاسی خودکشی کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے سیاسی خودکشی کا اعلان کر دیا ہے، تو ناظرین اس حوالے سے ہم مزید آئندہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ تھنگ ٹی وی ایچ ڈی کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کو تھنگ ٹی وی ایچ ڈی کو آپ دیکھتے رہیں اور اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور تازہ ترین خبریں اور بے لاگ تجزیے اور تبصروں کے لیے ایک بار پھر جو لوگ پہلے سبسکرائب کر چکے تھے، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ ایک بار پھر تھنگ ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی صاحب بات کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔